الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، ہماری گفتگو نکاح کے موضوع پر ہو رہی تھی اور آج بھی اسی موضوع پر ایک دو نئی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 72 اس پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان رقم الحدیث 5521 اور مسلم شریف صحیح مسلم شریف اس کا رقم الحدیث 1802 اور سنن کبریٰ نسائی رقم الحدیث 6599، ابن ہضامیہ رقم الحدیث 351، مختلف کتابوں کے حوالے پیش کیے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرور کائنات فخر مجدات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے حضرت صفیہ کو آزاد فرما دیا، اور ان کے ساتھ آزاد فرما دیا اور ان کے آزاد کر دینے کو ان کا حق مہر قرار دیا گیا۔ اب آپ ذکر یہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اور حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کتاب سنن نسائی رقم الحدیث 3336، صحیح ابن حبان کتاب صحیح ابن حبان رقم الحدیث 4093، اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 1405، سنن ترمذی رقم الحدیث 1116، اور مسند احمد رقم الحدیث 22850۔ یہ مختلف کتابوں کے حوالے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے، اور بخاری شریف جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 73 رقم الحدیث 79، یہ مختلف کتابوں کے حوالے عرض کیے کہ جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ اسی بکار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، تو وہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اس خاطر حاضر ہوئی ہوں
تاکہ میں اپنے نفس کو آپ کو ہبہ کر دوں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا، دیکھتے وقت نگاہ مقدس کو اٹھایا، ایک نگاہ اٹھایا، اس کے بعد نگاہ مقدس کو جھکا لیا، نیچے کر لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور بھی جھکا لیا۔ جس وقت اس عورت نے یہ صورتحال دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو کچھ فیصلہ نہیں فرمایا، کچھ حکم صادر نہیں کیا، تو وہ اسی جگہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ تو آپ تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین کے صحابہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس عورت کی اگر آپ کو حاجت نہیں تو آپ اس عورت سے میرا نکاح فرما دیں۔ ایک آدمی حضور کی محفل میں، حضور کا صاحب بھی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ عرض گزار ہوا، نہیں۔ نکاح کی خواہش ظاہر کی، عرض گزار ہوا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ تو لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جا کر گھر دیکھو کچھ ہے۔ وہ شخص گھر گیا، جا کر دیکھ کر آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ اور گھر جا کر دیکھو۔ وہ عرض گزار ہوا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، میرے آقا مدنی تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، راحت و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈھونڈو، اگرچہ وہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا اور گھر کی جانب گیا، واپس آیا، گھر دیکھ کر واپس آیا، عرض کرتا ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم یا رسول اللہ،
لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں مگر ایک تہمت ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہیل کہتے ہیں کہ جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوا کہ ایک تہمت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اگر تو اس سے بدن ڈھانپتا ہے، اس چادر سے، اس تہمت سے تو اگر بدن ڈھانپتا ہے تو تیری حاجت پوری ہوگی، اس کی پوری نہ ہوگی۔ تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوا کہ اگر وہ تہمت تم نے باندھ لیا تو اس عورت کے پاس کچھ نہیں بچے گا، اگر عورت باندھ لیتی ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس پر وہ شخص بیٹھ گیا، کافی دیر تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا رہا، دوبارہ کھڑا ہوا اور واپس جانے لگا، محفل سے اٹھ کر واپس جانے لگا، پشت پھیر کر نکلا جا رہا تھا۔ تو تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت دیکھا تو فرمایا اس کو بلاؤ، وہ واپس بلا لیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے شخص بتاؤ کہ کیا تجھے قرآن یاد ہے، قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں صورت یاد ہے، صورتیں گنوائیں، صورتیں اس نے بتایا میرے آقا فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے، قرآن کا فلاں حصہ یاد ہے۔ تو تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن یاد ہے تو پھر اس غرض سے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ تم نے اس کو قرآن یاد کروانا ہے، جو تمہیں قرآن یاد ہے تم نے اس عورت کو وہ قرآن یاد کروانا ہے۔ اب ابھی بکار اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر پاس کچھ بھی نہ ہو، لا رائب کتاب سینے میں ہو تو پھر بھی کام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے دوست احباب اس حدیث کے سلسلے کو آگے دوسرے بھائیوں تک شیئر کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ جو دوست احباب رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا ان کی مشکل کو آسان فرمائے، رزق کے اسباب پیدا فرمائے۔ والسلام۔